أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد لا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل طالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب خلاله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات محمد وعلى اللهم صل على محمد. اس سے پہلے بھی میں نے اس آیت کی تلاوت کی تھی اور اس موضوع عام کے تحت اس آیت کو کی جسے اللہ نے تمام دنیا کے انسانوں کو خطاب کر کے یہ کہا کہ اے دنیا کے لوگوں اپنے پروردگار کی عبادت کرو اور اس پروردگار کی عبادت کرو کہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور نہ تنہا تم کو پیدا کیا ہے بلکہ تم سے پہلے جتنے انسان پیدا ہوئے ہیں سب کو اسی نے خلق کیا ہے. عبادت کرو تاکہ اللہ کی نافرمانیوں سے ڈرنے لگو. میں نے ابتدائی کلام میں اول روز یہ بیان کیا تھا کہ اللہ نے در حقیقت موضوع یہ تھا کہ انسان کی جسمانی اور روحانی مشکلات کا حل کیا ہے اسلام کی نظر میں. میں نے یہ عرض کیا اس آیت نے یہ بتایا کہ اولین علاج اور دوا ان تمام مشکلوں کی جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کو بھول گیا ہے. اگر وہ خدا کو یاد کرے اور اس کی طرف متوجہ ہو جائے تو اس کی تمام تر مشکلات اور پریشانیاں خود اس سے روحانی ہو یا جسمانی سب آہستہ آہستہ برطرف ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہے ظاہر انسان کو کچھ اور دکھ رہا ہو. مثلا جسمانی تکلیف ہے، ارے بھائی اس سے اللہ کی یاد سے کیا تعلق، اس کو تو دوا لگائیں اور حکیم کے پاس جائیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں، علاج کروائیں. لیکن یہ مت بھولیے آپ کہ جس چیز سے دوا بنی ہے وہ چیز بھی خلق کرنے والا وہی خدا ہے. اور اگر اس کا ارادہ ہو جائے تو جتنے حکیم و طبیب و ماہرین وہ سب اپنے سارے افکار لیے بیٹھے رہ جائیں مگر ایک لمحے کے لیے شفا ممکن نہیں. اگر اس کا ارادہ ہو جائے تو پھر کوئی طاقت دنیا میں آپ کی جسمانی
مشکلوں کو بھی برطرف نہیں کر سکتی. اور اگر اس کا ارادہ ہو جائے کہ نہیں آپ سے یہ مشکل برطرف ہو، تو ایک عادی جو بہت ہی اسپیشلسٹ بھی نہ ہو، فقط دوائیں جانتا ہو اور دوائیں آپ تک پہنچائے، اس کے چونکہ ارادے میں ہے کہ آپ کو شفا حاصل ہو، اس لیے آپ کو دوا کھاتے ہی ساتھ احساس شفا ہوگا. تو ساری قوت و قدرت و طاقت خواہ یہ جسمانی ہی زندگی کیوں نہ ہو، اس میں بھی اسی کے ہاتھ میں. اسی لیے اس نے کہا ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو کہ جو تم کو لمحے لمحے پر تمہاری پرورش کرنے والا ہے. جب اس کو نہ بھولو. ہم جو ہے سب کو یاد کرتے ہیں مگر اسی کو بھول جاتے ہیں. اگر اس کو یاد رکھیں تو جتنے بھولے ہوئے ہیں وہ خود بخود یاد آ جائیں گے. اور اگر اسے بھلا دیا تو جتنے یاد کرتے رہتے ہیں پھر بھی بھول جائیں گے. آپ کے ذہن سے محو ہو جائیں گے، نکل جائیں گے. یہ اس کی قدرت ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اتنی طاقت دی ہے کہ ہم اور آپ جو ہیں اس طاقت کو استعمال کر رہے ہیں، یوٹیلائز کر رہے ہیں اور ناز بھی کرتے ہیں اس طاقت کے اوپر، مگر پھر بھی اس کو بھول جاتے ہیں. اگر اس طاقت پہ ناز کرنے کے ساتھ ہم اس کی ذات پر بھی ناز کرنے لگیں کہ کیا اس نے یہ طاقت ہم کو دی ہے، بس ایک ہی جملے کی ضرورت ہے، دوسرے کی نہیں. پہلا جملہ تو اپنے لیے ناز تھا کہ کیا طاقت ہم کو ملی ہے، کیا قوت ہم کو ملی ہے، کیا حیثیت ہم کو حاصل ہے، کیا قدرت ہم کو ملی ہوئی ہے اور ہم اس پر تصرف کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ایک جملہ لگانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو کچھ بھی ملا ہے یہ اسی کی ذات سے ہے. بس یہ ایک لفظ اگر لگا دیں آپ تو پہلے والی بھی جو بات کہہ رہے تھے آپ اپنی نسبت سے، یہ بھی عبادت بن جائے. پہلے والی بات آپ کی نسبت سے تھی، آپ کی تعریف تھی، آپ اپنی بات کر رہے تھے، لیکن وہ آخری جملہ لگا دینے سے پہلے والے جملے کی قیمت اللہ کی نظر میں ہو گئی، اور آخری والے جملے کو بھلا دینے سے پہلے والے کی قیمت اللہ کی نظر سے گر گئی. اس کا نام تکبر ہو گیا. پہلا والا جملہ جو تھا کہ میری طاقت، میری چیز، میری حیثیت، میری قدرت، یہ سب جو ہے وہ اگر آخری جملے کے ساتھ ہے تو عبادت ہے، اور اگر تنہا ہے تو تکبر ہے. اور کبریائی، تکبر اور بڑائی سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی بڑائی اللہ کے مقابلے میں لے کے آ رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ سب پر قادر ہے، سب پر جو ہے وہ قدرت رکھتا ہے، سب کو اس نے بنایا ہے، سب کو اس نے خلق کیا ہے. لہذا اس نے کہا کہ دیکھو اپنے رب کی عبادت کرو. چاہے جدھر تم جاؤ گھوم پھر کر کے یہ سوچو کہ کون پرورش کر رہا، یہ کون ہمیں دے رہا ہے کہ ہم کھا رہے ہیں، یہ کون ہمیں طاقتیں دے رہا ہے کہ جب ہم چل رہے ہیں. یہ جتنے آپ کے سسٹم میں بنایا ضرور ہے، لیکن سسٹم میں بنانے کے معنی یہ تھوڑی نہ کہ بنا کے اب وہ معطل ہو گیا. ایسا تو نہیں ہے کہ جو چیز بنا دی ہے اس نے، اس کے بعد اب وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے. اب سسٹم میں ہے تو ایسے ہی ہوتا ہی رہے گا. اگر ایسا ہی ہوتا رہے تو پھر قیامت کا تصور ہی نہ ہو، ہمیشہ ایسے ہی ہوتا رہے گا، کبھی یہ ختم ہوئے گا ہی نہیں. لیکن قیامت کا تصور یہ بتا رہا ہے کہ سسٹم پر کسی کی قدرت ہے کہ جو کبھی بھی اس کو روک سکتا ہے اور کبھی بھی اس کو چلا سکتا ہے. لہذا اس کی قدرت ہر وقت حاوی ہے، ہر ایک پر حاوی ہے، ہر ذرے کے اوپر قدرت اس کی حاوی ہے، ہر ذرے کے اوپر اس کا تسلط اور ہولڈ ہے. ایسا نہیں ہے
کہ جیسا چاہے ویسا وہ کرتا رہے. کوئی بھی چیز اس کے ارادے کے مطابق ہے، چل رہی ہے. جہاں سے اس کا ارادہ پہلے سے معین ہے کہ ہاں بدل دوں گا، بھلو کہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے، چونکہ ہم اس کی ذات کو نہیں دیکھ رہے ہیں، تو اس کے ارادے کو کہاں سے سمجھ سکتے ہیں؟ اس اللہ کے ارادے کو کہاں سے سمجھ سکتے ہیں؟ ہم کہاں سے دیکھ سکتے ہیں؟ لیکن اس کے ارادے میں ہے. فرض کیجئے میں مثال دے رہا ہوں کہ ارادے میں اس کے ہے کہ یہ ایسے ہی رواں دواں رہے گی نظام عالم، اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ فلاں موقع پر اس کو میں اتنی دیر کے لیے روکوں گا، تو وہ تو مجھے نہیں دکھائی دے رہا ہے. اب جب رکے گا تو ہم سوچیں یہ رک کیوں گیا، یہ کس وجہ سے رک گیا، کاہے کے لیے رک گیا. تو اپنی اپنی عقلیں لڑائیں گے. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بنا ایسے تھا، اس طرح سے بنایا گیا تھا، یا کوئی اس میں ڈیفیکشن پیدا ہو گیا تھا، یا کچھ بھی ظاہر میں ہمیں دکھ نہیں رہا. لیکن باطن اس کا یہ ہے کہ اس کے ارادے میں یہ تھا کہ یہ چلے ایسے، مگر جب میں چاہوں گا یہ رک جائے گا، اور جب پھر چاہوں گا تو چلنے لگے گا. اب اس چیز کو کہ اس کے ارادے میں تھا کون جان سکتا ہے؟ ظاہر والے تو جان ہی نہیں سکتے ہیں. اس لیے کہ اگر جان سکتے ہوتے تو آپ بھی جانتے ہوتے، ہم بھی جانتے ہوتے، سبھی جانتے ہوتے. مگر اگر کوئی چیز کا ارادہ اس کے پاس ہے اور وہ کرنا چاہ رہا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ ظاہر بھی ہو، تو آخر کوئی نہ جانے وہ چیز کو ارادہ رکھنا معنی نہیں رکھتا ہے. اس لیے کہ ارادہ ہم نے کیا ہے کہ یہ کام میرا ہو اور یہ یہاں تک ہو، اس کے بعد کا پھر ہمارا پروگرام ہے کہ اس طرح سے ہو، اس کے بعد کا اس طرح سے ہو. تو کوئی ایسا تو ہو کہ ہمارے ان ارادوں کی ٹیکنیکل چیزوں کو جانتا ہو اور اس میں اتنی صلاحیت ہو کہ وہ سمجھ سکے کہ کیا وجہ تھی کہ اتنی دیر کے لیے تھا، اور کیا وجہ ہے کہ اب اتنی دیر کے بعد اتنی دیر کے لیے ہے، اور پھر اتنی دیر کے بعد اتنی دیر کے لیے ہے. کوئی ایسا ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے تو خالص میں نے ارادہ کیا، مہینے چلا دیا، آپ تو کچھ جانتے نہیں تھے، آپ دیکھتے ہی رہے خالی بس، اور دیکھے اور اٹھ کے چلے گئے. تو ایسے معرفت پیدا نہیں ہوگی. معرفت ہماری قدرت کی اور ہمارے اقتدار کی، ہمارے علم کی، ہمارے ہولڈ کی اس وقت پیدا ہوگی جب آپ ہمارے ارادے سے بھی واقفیت رکھتے ہو. تو اس کے معنی ہے کہ کوئی ہے جہان میں ایسا کہ جو ارادہ الہی سے واقفیت رکھتا ہے، جو ارادہ الہی سے واقفیت رکھتا ہے وہی جانتا ہے کہ اس موقع پر اب یہ ہوگا اور اس موقع پر یہ ہوگا، تو اب موقع سے وہ فائدہ اٹھائے گا. توجہ کریں آپ، موقع سے فائدہ اٹھائے گا کہ اب یہاں تک یہ ہو رہا ہے، اس کے بعد پھر یہ ہونے والا ہے، میں بھی اپنا یہیں پہ کام کر لوں. توجہ کریں آپ، بھئی اسی کا نام ہے اقتدار ارادہ الہیہ. جس کو ملا اس نے یہ کیا کہ دیکھا ارادہ پروردگار کیا ہے، اور اس کے بعد پھر ارادے کو اپنی نظروں میں رکھا، اور پھر امت کے سامنے تمام اس کے اقتدار کا اظہار کیا. اسی لیے ارادہ نظر میں تھا، ورنہ سونا کیا معنی رکھتا ہے؟ بھائی نبی کا سونا کیا معنی رکھتا ہے جو کہہ رہا ہے کہ سب لوگ مل کر کے عبادت کرو پروردگار کی؟ تو وقت عبادت نبی عبادت کیوں نہیں کر رہا ہے؟ سونا کیا معنی رکھتا ہے نبی کا؟ اور اس کے بعد پھر یہ پوچھنا کیا معنی رکھتا ہے کہ یا علی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ توجہ کر رہے ہیں، دونوں باتیں معنی نہیں رکھتی ہیں نا. اس کے معنی ہے کہ ارادہ الہی کے اظہار کو، توجہ کر رہے ہیں، ارادہ الہی کے اظہار کو واضح کرنا چاہ رہے ہیں نبی کہ ہم کچھ نہیں ہیں، ہماری ذات کچھ بھی نہیں ہے، صرف ارادہ الہی کے پابند ہے. جب تک اس کا ارادہ تھا ہم وقت پہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب اس کا ارادہ ختم ہوا تو اب ہم سورج پلٹا کے نماز پڑھیں گے. اس کا مطلب یہ ارادہ خداوندی سے آگاہی تھی اور موقع کا فائدہ اٹھایا. ارادہ یہ بھی جانتے تھے، وہ بھی جانتے تھے. اب نبی بھی پلٹا سکتے تھے، لیکن تاریخوں نے یہ نہیں لکھا کہ
نبی نے پلٹایا ہو. توجہ کریں آپ میری بات پر, پوری تاریخ چھان ڈالیں آپ. بھئی نبی رسول اللہ تھے, ارادے سے واقف تھے, نماز انہوں نے, وہ سو رہے تھے ان کے زانوں پر, یہی تو لکھتے ہیں لوگ نا. تو اب چاہیے یہ تھا کہ نبی پلٹاتے, یہ سورج پلٹا, اس لیے کہ میری نبوت کے دور میں ایسا واقعہ ہو رہا ہے, اور اپنے اقتدار کے سامنے کسی کے اقتدار کو جتانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم طاقتور ہیں, ہمارے سامنے یہ کیا ہیں. لیکن وہ یہی تو بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ہم کر جائیں گے تو ہمارے ہی اقتدار کو یہ جانتے رہیں گے. ایسا کیوں نہ نظام دے دیں کہ ہمارے بعد والوں کو بھی پہچانتے چلے جائیں. اس لیے علی کو حکم دیا کہ تم سورج پلٹاؤ. اب علی نے سورج پلٹا کر کے کائنات کو بتایا کہ ہم وہ ذات ہیں جہاں ارادہ الہی پلتا ہے اور ہمارے ہاتھوں سے ظاہر ہوتا ہے. صلوات محمد بارے دیگر بلندتر صلوات. دیکھیں یہ عین عبادت ہے. عین عبادت کیوں کہا میں نے؟ بات اصل یہ ہے کہ عبادت کے معنی کیا ہیں, پہلے اس کو سمجھیں. عبادت کہتے کس کو ہیں؟ عبادت آپ دیکھیں جتنے احکام زندگی میں ہیں وہ سب مختلف قسم کے ہیں. ہم جو ہے سامان خریدتے ہیں, سامان بیچتے ہیں, یہ بھی ایک حکم ہے اس کے لیے شریعت میں, یہ بھی ایک طریقہ زندگی ہے. ہم چیز کو خریدنے جائیں گے تو اس کا بھی ایک طریقہ شریعت نے بتایا ہے کہ جب خریدنا تو دیکھنا طرف جو ہے وہ راضی ہے اس خرید سے کہ نہیں. اگر وہ راضی نہیں ہے تو سامان ایسے ہی لے کے نہیں چلے آنا. قیمت بھی اس کی برابر ہونی چاہیے جتنا سامان ہے. ایسا نہ ہو کہ سامان زیادہ لے لیا آپ نے, قیمت کم دے دیا آپ نے, قیمت آپ نے زیادہ دے دیا, یعنی طرف نے قیمت زیادہ لے لیا, آپ سامان کم لے کے آئے ہیں تو اس کا بیچنا بھی درست نہیں ہے. وہ بھی یہ دیکھے کہ یہ راضی ہے کہ نہیں راضی ہے. تب قرآن نے اس کا بھی حکم سنایا کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اپنے اموال کو باطل نہ کھاؤ, رضایت دیکھو. بس یہ روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہے نا. بس جہاں یہ تولنے لگیں کہ یہ راضی ہے کہ نہیں, دیکھیے خدا کی بات نہیں ہو رہی, رضایت بندے کی بات ہے کہ یہ بندہ راضی ہے یا راضی نہیں ہے. خالص اتنا اگر دیکھ لیا رضایت کو تو یہ بھی اللہ کی نظر میں عبادت ہے. کیا کہنے اور جو کہنے آپ تو بس عبادت کا معنی تنہا یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ کے سامنے جھکنے کا نام عبادت ہے, بلکہ اس کے قانون کے سامنے جھکنے کا نام عبادت ہے. کیا کہنے اس کے قانون کے سامنے آپ جھکیں. لہذا آپ کے روزمرہ کی زندگی میں یہ ہے, کوئی کسی کا سامان اٹھا لیتا ہے اور لے جا کے رکھ لیتا ہے اور پھر اس کو استعمال کرتا ہے, تو ادھر سے حکم ہے کہ قانون کے خلاف ہے, الہی قانون کے, دنیاوی قانون کے بھی خلاف ہے. عقلاء عالم بھی اس کو اچھا نہیں جانتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مال غیر ہے. جب تک کہ اس غیر کی اجازت نہ ہو جائے اس وقت تک اس پر تصرف کرنا درست نہیں ہے. بس خالص اس چیز کو کہ اجازت غیر کی مل جائے اور رضایت حاصل ہو جائے, اس کا احترام کر لینا اور خیال دل میں لانا عبادت ہے. یعنی اللہ نے اسے بھی عبادت قرار دیا. یہاں تک کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی کے ساتھ تجاوز کرے اور اس کے بعد تجاوز کرنے کے بعد پھر وہ سوچے کہ میں نے غلط کر دیا, قتل کر دیا یا چوٹ پہنچا دی یا ضرب و شتم کر دیا, اس کے بعد احساس ہوا کہ یہ غلط ہوا, یہ غلطی مجھ سے ہے, تو پھر اس کے بعد اللہ نے قانون بنایا کہ اگر اتنا مارا تو اس کا بدلہ یہ ہے, اگر اتنا مارا تو اس کا بدلہ یہ ہے, اگر قتل کیا تو اس کا بدل یہ ہے. وہ احساس کر کے اس کے سامنے آ جائے اور کہے کہ یہ خطا ہم سے ہوئی, آپ کو حق کے بدلہ ہے, لے لیجئے. اور خالی یہ احساس دل میں آ جانا عبادت ہے. اللہ نے کہا یہ بھی عبادت ہے. لیکن سب عبادت بنتی جا رہی. جو روزمرہ کی زندگی تھی آپ کی, وہی زندگی آپ کی عبادت بنتی جا رہی. آپ چلے جا رہے ہیں, راستے میں کوئی ملا, بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھا
اور بڑے ایسے انداز سے اس کی طرف توجہ نہیں کیا اور اس کو اتنا ذلیل اور پست کیا، بس جیسے ہی آپ نے کیا یہ معصیت پروردگار، اور جیسے ہی آپ نے اس کو دیکھا اس کے سامنے فروتنی کی، آپ جھکے، آپ کے اندر انکساری پیدا ہوئی، ایک دو جملے ایسے کہے کہ دل میں اس کے خوشی آئی، یہ عمل خود اللہ کی نظر میں عبادت ہے۔ کیوں عبادت قرار دیا اس نے؟ اس لیے کہ آپ نے اس کے مخلوق کا بھرپور خیال رکھا اور اس کی عزت کی۔ مخلوق کی عزت خالق کی عزت ہے۔ آپ نے ایک چیز جو کہ اللہ نے بنایا ہے وہاں پر آ کر کے اس کی عزت کی، اس کا احترام کیا، اس کے احترام کے قائل ہوئے۔ کس نسبت سے؟ اس نے کہا میری بنائی ہوئی چیز تھی، تم نے کیوں دیکھا؟ بیچارہ لنگڑا تھا، بس دیکھا اور آخر کر لیا۔ اور ایسے بھی ہوئے، اس کے کیا معنی ہوئے؟ یعنی اس سے آپ نے کراہیت نہیں کی بلکہ اس خالق کی طرف بات چلی گئی۔ بھئی اس کو اللہ نے ایسا بنایا تھا، وہ اس کی مصلحتیں ہیں کہ اس نے ایسا بنایا، یہ وہ جانتا ہے کہ کیوں بنایا ہے، اور اس کا اجر بھی اسے دینے والا ہے۔ جسے تم پست سمجھ رہے ہو وہ اللہ کے نزدیک اعلیٰ ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ پست کیوں سمجھ رہے ہو، تمہیں حق کیوں ہے؟ لیکن جہاں تم نے اس کو وہ اہمیت دیا اور اس کو اس درجے پر لے آئے، وہاں وہ عبادت بنتی چلی گئی۔ دیکھیں سب عبادت ہے، اور اس میں ایک پارٹس جو ہے وہ یہ ہے کہ صرف اللہ سے اور آپ کا رابطہ ہے۔ اس میں ایک حصہ یہ ہے کہ صرف اللہ سے اور آپ کا رابطہ ہے، بیچ میں مخلوقات نہیں ہے، اور وہ ہے یہ کہ اس نے جو حکم دیا ہے اس کو بجا لاؤ، اور وہ ہے نماز۔ مثلا اولین و اعلیٰ ترین عبادت جو بندے اور خدا کے درمیان ہے وہ اول عبادت نماز ہے۔ یہاں پر کوئی بندہ نہیں ہے، صرف اللہ ہے، اور یہ بندہ یہ بھی عبادت ہے۔ ہم لوگ جو روزمرہ بولتے ہیں وہ یہ والی کو عبادت سمجھتے ہیں، اور اس زندگی کے حصے کو خالص زندگی سمجھتے ہیں، اس کو عبادت سے گرائے ہوئے ہیں۔ درحالے کی پوری زندگی میں ایک چوتھائی نظام بانٹنے کے اعتبار سے ہے، وَإِلَّا پوری زندگی میں فقط اور فقط 10 و 20 منٹ صرف اس عبادت کے ہیں، باقی ساری زندگی ان عبادتوں کے ہیں۔ جو کریں آپ یہ 15-20 منٹ کے لیے جو ہے احساس دلانے کے لیے یہ کیوں رکھا اس نے؟ یہ 15-20 منٹ جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے طرف متوجہ کرانے کے لیے پوری زندگی کے عمل کو عبادت قرار دیا کہ اگر انسان پوری زندگی میں خدا کی طرف متوجہ رہے گا تو جب وہ مصلی عبادت پر آئے گا تب اس کی حیثیت کچھ اور ہوگی، اس لیے کہ وہاں پر بھی متوجہ تھا، وہ اللہ کی راہ میں قدم اٹھایا ہوا تھا، یہاں پر بھی اللہ کی راہ میں قدم اٹھایا تھا، یہاں پر بھی اللہ کی راہ میں قدم اٹھایا تھا۔ تو اب خود ہی سوچنے میں مجبور ہوگا کہ وہ سارے مقامات تو دوسرے تھے، اب یہاں خاص طریقے سے کھڑے ہیں، کیا مطلب ہے؟ یہ کھڑا کیوں کرایا جا رہا ہے؟ یہ کیوں لایا جا رہا ہے؟ کہ بابا اس لیے لا رہے ہیں کہ جو تم نے پوری زندگی میں ابھی تک جو ایک دن کی زندگی ملی تھی اس میں اتنی دیر تک جتنے اعمال کیے تھے اب اس کو بارگاہ خداوندی میں کھڑے ہو کے حساب دو۔ توجہ کر رہے ہیں؟ تو اگر توجہ رہے گی خدا کی طرف تو یہ حساب دیتے وقت بھی احساس ہوگا کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں، کس کے سامنے آئے ہیں، کس کے پاس آئے ہیں، کہاں پہ ہم کھڑے ہیں۔ آپ دیکھیے اپنی عادی زندگی میں کوئی بہت بڑی شخصیت ہوتی ہے کہ جس کے سامنے آپ جاتے ہیں تو کتنا جلدی بھول جاتے ہیں، ہاتھ سے رومال بھی گر جاتا ہے، قلم ادھر چھٹ گیا، اور اس کے بعد ردا بھی نیچے چلی جا رہی، حالت پستی کی ہو رہی ہے۔ ارے بھائی کاہے کو ڈر رہے ہو؟ کہ وہ بہت بڑی شخصیت تھی اور کپ رہے ہیں آپ، ایسے کانپ رہے ایسے لگتا ہے کہ کچھ وہ مار ہی دینے والا ہے، درحالے کہ نہ مارنے والا ہے، نہ آپ کو ڈرا رہا ہے، نہ آپ کو کوئی سزا دینے والا ہے، لیکن چونکہ اس کی شخصیت اتنی بلند ہے تو یہ کیفیت طاری ہوتی ہے نہ لوگوں کے اوپر، بھائی یہ کیفیت جس کے اندر طاری ہونے لگے جب مصلی کے پاس جائے تو سمجھ لے اب خدا کو سمجھ گیا ہے کہ خدا کیا، سمجھ کیا آپ نے؟ تب سمجھ میں آئے گا کہ خدا کیا ہے، اب وہ سمجھنے لگا ہے کہ خدا کیا ہے۔ اسی لیے جیسے ہی وضو کے لیے پانی لیا،
چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا. جیسے ہی وضو کر کے کھڑے ہوئے رنگ چہرے کا زرد پڑ گیا. پوچھا یا سید الساجدین آپ کا یہ چہرہ کیوں ایسے ہو گیا؟ کیا کروں، ایسے بادشاہ کے سامنے جاننے والا ہوں کہ جو کل کائنات کا خالق ہے اور اس کے سامنے حاضر ہونا ہے. امام حسن علیہ السلام جیسے ہی مصلی پہ آئے چہرے کا رنگ سرخ پڑ گیا اور اس طرح چیخ نکلنے لگی کہ جیسے کوئی ایک ایسے بادشاہ کے سامنے ہے کہ صرف عفو طلب کر رہا ہے کہ میری غلطیوں کو معاف کرنا. یہ عبادت کا ذوق پیدا ہوا روزمرہ کی زندگی میں خیال خدا کی وجہ سے، چونکہ ہر وقت خدا نظروں کے سامنے تھا اور اس وقت ہم خدا کے سامنے کھڑے ہیں اپنے ان تمام اعمال کی تمام تر کوتاہیوں کو لے کر کے، اور اب اس کے سامنے آئے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کھڑے ہوتے تھے نماز کے لیے تو ایک مرتبہ کھڑے ہونے میں کئی مرتبہ زمین پر گر پڑتے تھے اور ان کے راشا چھا جاتا تھا، بدن کانپنے لگتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ خدا جو ہے اس کی بارگاہ میں آئے ہیں، وہ اعلیٰ سلطنت والا ہے، اس کے سامنے قیام نہیں کر سکتے ہیں باوجود کہ خدا کے دوست تھے. مسئلہ یہ ہے خلیل الہی تھے. خلیل اللہ دوست کو کہتے ہیں. ایک دوست ہونے کے باوجود خدا کے سامنے کیسے کھڑے ہیں؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جہاں پر اللہ کی عظمت اور جلال کا اقرار اور اس کی بلندی کہ آپ وضو کے حالت میں ہی رنگ متغیر ہوتا تھا، وہاں پر یہ بھی تھا کہ جمال جلال الہی میں اس طرح سے محو ہو جاتے تھے کہ دنیا کی کوئی چیز ان پر اثر کرتی ہی نہیں تھی. آپ بتائیے یہ عظیم بات نہیں ہے؟ روایات آپ سنتے رہتے ہیں اور روایات میں آیا کہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کسی جنگ میں امیر المومنین علیہ السلام کے پاں میں تیر لگ گیا تھا اور اس کو نکالنے کے لیے لوگ پریشان تھے مگر نکال نہیں سکتے تھے درد کی وجہ سے. آپ نکالنے نہیں دیتے تھے اور جو لوگ قریب آتے تھے دور ہٹا دیتے تھے. بہت شدید درد ہے، اسے کھینچ نہیں سکتے. وہ جو کہ شجاع کائنات ہے، اس کا کوئی بدل و مثیل نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے درد اس قدر ہے کہ آپ نکال نہیں سکتے. حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ جب حالت نماز میں ہو تو اس کو نکال لینا. وہ حالت نماز میں کیا درد نہیں ہوگا؟ آپ کی اگر چاقو لگایا جائے حالت نماز میں تو کیا آپ کو درد نہیں ہوگا؟ لیکن دیکھیں یہیں پر ہے جب انسان اپنے کو بھول جائے گا تب درد نہیں ہوگا، تب اسے پتہ نہیں چلے گا. اور مثال اس کی ہے قرآن میں. دیکھیے جناب یوسف اور زلیخا کے باب میں یہ لکھا ہے کہ جب عورتوں نے لعنت کرنا شروع کیا، زلیخا کو تم نے یہ حرکت غلط کی، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، سب کے ہاتھ میں چاقو دیا اور وہ لیمو دیے اور یوسف کو وہاں سے گزارا. سب یوسف کو ہماتن دیکھ رہے تھے اور لیمو کاٹتے میں اپنا ہاتھ کاٹ گئے اور کسی ایک عورت کو اندازہ نہیں ہوا کہ اس کا ہاتھ کٹ گیا. یعنی یہ ظاہری جمال میں اس قدر محو ہو گئے کہ اپنے کو بھول گئے، اپنا درد بھی بھول گئے. علی میں اور ہم میں یہی فرق ہے، وہ باطنی جمال خدا کو دیکھ کے محو ہو جاتے تھے اور ایسے ہی محو ہو جاتے تھے کہ دنیا کی کوئی چیز اثر نہیں کرتی تھی. لہذا یہ تیر بھی نکل جاتا تھا. نماز وہ بارگاہ ہے، عبادت وہ چیز ہے. اور دیکھیں عبادت یہ والی چیز جو ہے، یہ عبادت جس کو عبادت ہم لوگ کہتے ہیں نماز اور روزہ، ورنہ زندگی کا ہر گوشہ عبادت ہے. یہ والا ہے جو عبادت کا حصہ ہے، اس میں ایک ایسی قرب کی کیفیت خابیدہ ہے کہ جو اللہ نے اپنے سے نزدیک کرنے کے لیے اس کو فرض کیا ہوا ہے. یعنی قرب. دو طرح کی نمازیں ہیں،
ایک نماز وہ ہے جو ہم لوگ پڑھا کرتے ہیں، یعنی یہ کہ سورت ادا کرتے ہیں، اس کے اور تو کچھ نہیں ہے، جھکنا اٹھنا بیٹھنا چیخنا چلانا. اور بہت سے ایسے بھی ہیں مسخرے، انہوں نے کہا بھی کیا ہے بھائی، کون سا طریقہ ہے کہ آپ مسجد میں چیختے ہیں خواہ مخواہ؟ کیا اللہ بہرا تھوڑی ہوا ہے؟ اللہ کیا سن نہیں رہا ہے؟ آپ کیوں چیخ رہے ہیں؟ ہے نا، یہ جو ہے ظاہری عبادت ہے جو ہم اور آپ کرتے رہتے ہیں، اس میں قرب نہیں ہے. یہ ظاہری عبادت ہے اور ایک باطنی عبادت ہے. باطنی عبادت یہ ہے جس میں قرب خداوندی حاصل ہوتا ہے. ظاہری عبادت میں جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ صورت انجام دیا تو تارک الصلاۃ کے عقاب سے بچ گئے. دیکھیں ان دو لفظوں پر توجہ رکھیے گا. ایک وہ ہوتا ہے جو نماز ترک کرتا ہے، اس کو تارک الصلاۃ کہتے ہیں، نماز کا ترک کرنے والا. تو نماز کا ترک کرنے والے کا عقاب ہوگا، یعنی عذاب، وہ عذاب ہے اپنی جگہ پر. اور ایک ہے نماز کا قیام، نماز کا قائم کرنے والا. نماز کے قائم کرنے والے کے لیے ثواب ہے اور قرب خداوندی ہے اور درجات ہیں اللہ کی جانب سے، ان درجوں پر فائز ہوگا. تو دو طرح کی نماز ہے. ایک نماز جو ہے وہ تارک صلاۃ کے عذاب و عقاب کو ختم کراتی ہے، اور ایک نماز جو ہے وہ ادا کرنے پر قرب خداوندی ادا کرتی ہے. تو ظاہر میں جو یہ ادا ہوتا ہے، یہ ظاہر میں تارک صلاۃ کے عقاب سے آپ بری ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ تارک صلاۃ نہیں ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ظاہر میں تو ادا کر ہی رہے نا، تو اس عقاب سے بچ گئے آپ. لیکن قرب خداوندی ایسے نہیں پیدا ہوگی. قرب خداوندی اس وقت پیدا ہوگی جب معرفت خداوندی آ جائے، جب دل میں خدا کی عظمت بیٹھ جائے، جب آپ کے اور ہمارے درمیان وہ کیفیت چھا جائے، تب یہ عبادت کا سلسلہ شروع ہوتا. اور پھر اس عبادت کے لیے کہا اللہ نے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یہ نماز جو ہے وہ برائیوں سے بچاتی ہے. صورت نماز خود اتنا کرے گی کہ تارک صلاۃ کے عذاب کو روک لے گی، لیکن دوسرے گناہ سے نہیں بچائے گی. توجہ کریے گا میری بات پر. اور اگر کوئی جلال خداوندی کی معرفت رکھ کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو قرب الہی بھی ملے گا، دوسرے گناہوں سے بھی بچے گا. پر جہاں نماز پڑھنے کے بعد دوسرے گناہوں سے بچ رہا ہو، وہاں سمجھے کہ قرب الہی کے درجات مل رہے ہیں. اور جہاں دوسرے گناہ کی طرف بڑھ رہا ہو، سمجھے فقط ہم عقاب کو برطرف کر رہے ہیں بس. بھئی آپ کے سمجھ میں تو آنا چاہیے نا، یہی نماز پڑھنے والے تھے، کوئی غیر نماز والا تھوڑی تھا. بھئی نماز ہی کے لیے لیٹا ہوا تھا تلوار چھپائے. اچھا کریں آپ، یہ بھی تو نماز ہی پڑھ رہا تھا نا، اور مولا کائنات نے اس کو جگایا نماز ہی کے لیے نا. بھئی وہ نماز ہی تو پڑھ رہے تھے جو حسین ابن علی کا گلا کاٹنے چلے گئے. تو بس کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ ظاہری نماز ادا کر رہے تھے، باطن نماز تک نہیں پہنچے. حقیقت نماز ہے کیا؟ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، پوچھا گیا کہ اس نماز میں رکوع کا کیا معنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس نماز میں رکوع کا معنی، رکوع کے معنی یہ ہیں کہ اپنے سر کو ہم نے جھکا دیا اللہ کی بارگاہ میں کہ لے تیرے سامنے جھک گیا، جو چاہے کر. اب وہ چاہے میرے سر کو کاٹ دے اور چاہے میرے سر کو بلند کر دے، اس کے اختیار میں ہے. اور اس کے بعد جب سجدے میں گئے تو اس کا اشارہ کیا ہے؟ فرمایا اس کا اشارہ یہ ہے، پہلی دفعہ سجدے میں جانا بتاتا ہے کہ ہم مٹی سے نکلے ہیں، اور اس کے بعد سر اٹھانا یعنی مٹی سے آئے ہیں، اور دوبارہ سجدے میں جانا اشارہ ہے پھر اسی مٹی میں جائیں گے. جو کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر سر اٹھانا اشارہ ہے کہ حشر کے دن پھر اٹھائے جائیں گے. تو ایک نماز میں اپنی خلقت، اپنی موت اور آخرت کا تصور موجود ہے. جو کہ آپ مولا فرما رہے ہیں اس طریقے سے ہے. اور بھی فلسفے ہیں. پیغمبر کہتے ہیں اگر کوئی شخص وہ عبادت
جو کہ اللہ کی خالص ہے، اخلاص کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، یعنی صرف ہم اور اللہ، بیچ میں کوئی نہ آئے، اس کیفیت کے ساتھ ہو، تو وہ ایک رکعت نماز ایسی ہے کہ گویا وہ اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی ابھی نکلا ہے، تو کوئی گناہ لاحق نہیں۔ وہ ایک رکعت کا عالم یہ ہے کہ وہ پھر سے متولد ہوا ہے، تو جتنا کیا تھا سب ختم ہو گیا۔ بارگاہ عزتی میں ہوا میں ملک معلق جیسے ہی کھڑا ہوا اور اللہ اکبر کہا اس نے، ویسے ہی ملک پیچھے آ گئے، ہوا میں معلق، وہ بھی اقتدا کر رہے ہیں۔ ہر مصلی کے لیے ہے، کوئی شرط نہیں ہے امام غیر امام، سب کے لیے ہے۔ وہ ملک ساتھ میں اس کی اقتدا کر رہا ہے، جیسے وہ رکوع ویسے یہ رکوع، جیسے وہ سجدہ ویسے یہ سجدہ۔ ملک کیوں کر رہا ہے یہ؟ ہمارے عمل کی تصدیق کے لیے۔ حشر میں جب کھڑے ہوں گے تو یہ کہنے کے لیے کہ ہاں اس نے نماز پڑھی تھی، اس لیے کہ اس کے پیچھے میں بھی اس کی اقتدا کیے ہوئے تھا۔ یہ عظمت خداوندی ہے کہ اس نے اتنا بڑا احترام کیا ہمارے لیے۔ عزیزان گرامی، ایک نماز حشر کی یاد دلاتی ہے۔ روایات کے آئینے میں علماء کا بیان، عرفاء کا بیان یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ نماز کیا ہے۔ یہ گنہگار جب گناہ کی حالت میں ڈوبا ہوتا ہے تو بارگاہ خداوندی میں آتا ہے، اور آنے کے بعد چیختا اور چلاتا ہے اور کہتا ہے اس بادشاہ کے سامنے آیا ہوں کہ جس کے سامنے کائنات کا ہر ذرہ تھرا رہا، اور جب وہاں حاضر ہوا تو اب ظاہر ہے کہ جانتا ہے، اپنی حقیقت ہر فرد جانتی ہے کہ ہم کیا ہیں، ہمارے دل میں کیا ہے، ہمارا کردار کیا ہے، ہمارے اطوار کیا ہیں، ہمارے رفتار کیا ہیں۔ ہر نفس کو یہ معلوم ہے، چونکہ ہر شخص کو یہ معلوم ہے، لہذا ہر شخص یہ سوچ کے آتا ہے کہ ہم تو خالی ہاتھ کھڑے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہیں، کچھ بھی نہیں لے کے آئے ساتھ میں۔ تو اب کیا کرتا ہے عام انسان؟ کیا کرتا ہے جب کسی کے پاس کسی مطلب سے جاتا ہے، کسی کام کے لیے جاتا ہے، جو کام بہت اعلیٰ ہو، امر مہم ہو، اور اسے کروانا ہو اس آدمی سے، تو پہلے کیا کرتا ہے؟ اس کی پہلے مدح کرتا ہے، تعریف کرتا ہے، ستائش کرتا ہے، قصیدہ پڑھتا ہے۔ تو ویسے ہی جیسے ہی آپ نے تکبیر کہا، ویسے ہی نہتھے چونکہ خدا کے ہاں پہنچے ہوئے ہیں، عمل نیک نہیں ہیں، تو یہیں سے قصیدہ شروع کیا، الحمدللہ رب العالمین، پہلے قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بس تو ہی تو ہے اور کوئی بھی نہیں ہے میری نظر میں۔ جب قصیدہ پڑھ کر کے اس منزل تک آئے، آخری منزل تک، اب اس کے بعد دیکھا ابھی بھی پسیج نہیں رہا ہے اور مدعا میرا پورا نہیں ہونے والا، تو سر نے اڑا دیا کہ تیرے ہی اختیار میں ہے، جو چاہے کر لے، چاہے کاٹ دے میری گردن کو، چاہے مجھے سر بلند کر دے میری حیات میں۔ اور جب وہاں سے بھی فارغ ہوئے اور دیکھا ابھی بھی کچھ نہیں ہے، تو سوچا کہ کیا میری بات سنی نہیں کیا اس نے؟ تو پلٹ کے کہا سمع اللہ لمن حمدہ، جو میں نے کہا تو نے سنا ہے، اب تو رحم کر دے۔ اور اگر اس کے بعد بھی جواب نہ آیا تو سر سجدے میں رکھ دیا کہ بتا تیرے آگے میں جھکا ہی نہیں بلکہ سر بھی رکھے ہوئے ہوں، کسی کو اب نہیں مان رہا ہوں سوا تیرے۔ اب اس کے بعد جب سر اٹھایا تو خدا نے کہا یہ گناہ کیوں کیا تھا؟ تو پلٹ کے کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، بس تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے معاف کرنے والا، اور پھر سر سجدے میں رکھ دیا۔ اب اس کے بعد گڑگڑایا سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی سر سجدے میں رکھ کر کے تعریف کی کہ اب تو سن لے۔ اس کے بعد جب سر اٹھایا تو پھر اللہ نے کہا یہ گناہ کیوں کیا؟ کہا میں جانتا ہوں کچھ نہیں لایا ہوں سوائے تیری وحدانیت کے اقرار کے۔ توجہ کریں، لا اشہد ان لا الہ الا اللہ، صرف تیری وحدانیت کا اقرار لے کے آیا ہوں، میں یہی لے کے آیا ہوں۔ کیوں لے کے آیا ہوں؟ اس لیے کہ تو نے کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ حصنی، لا الہ الا اللہ یہ قلعہ ہے، من دخلا فی حصنی امنا من عذابی، جو میرے اس لا الہ الا اللہ کے اندر داخل ہو گیا وہ عذاب سے مامون و محفوظ ہو گیا۔ تیرے کہنے پہ میں یہ قرار خالص لے کے آیا ہوں۔ اور اس کے بعد بھی دیکھا کہ اتنے پہ راضی نہیں، کہا تیرے محمد کی عبدیت اور اس کی رسالت کا بھی قائل ہوں۔ جب یہاں تک بات آئی تو اب کیا کہنا جن کے لیے کائنات
بنائی ہے ان پر لاکھوں درود و سلام ہوں. دیکھیں ابھی بھی ہم عاجز نہیں آئے, ابھی بھی گناہ بخشوانے کے لیے ساری باتیں کہہ رہے تھے, لیکن جب یہاں تک پہنچے اس کے بعد بھی اللہ جو ہے ہلا ڈلا نہیں, ہمارے گناہوں کی طرف توجہ نہیں کیا کہ معاف کرتا, تو گھبرا کے ادھر دیکھا کہ اب شفاعت کی ضرورت ہے. محمد کی طرف نگاہ کیا, السلام علیکہ ایھا النبی, اب سلام کیا کہ بتائیے آپ مدد کے آئیے گا کام کی نہیں. جب انہوں نے دیکھا اور بڑے پھور کے دیکھا تو جتنے انبیاء کھڑے تو ان کو بھی کہا السلام علیکم, اور اس کے بعد آخر میں ان لوگوں کو دیکھا جن پر ان کی بھی نظریں تھیں, ان سے کہا یا عباد اللہ الصالحین, یہ آل محمد تھے کہ جن کی طرف دیکھ کے کہا ابھی ابھی درود آپ کے لیے بھیج کے آئے ہیں, کیا اب بھی آپ شفاعت نہ کریں گے؟ تو جو کریں ایک نماز کے اندر کل محشر خاویدہ ہے, اور یہیں پر آ کے آل محمد سمجھ میں آتے ہیں کہ بس جیسے ہی کہا کہ السلام علیکم یا عباد اللہ الصالحین, جیسے ہی ان کو آواز دیا ادھر سے جھومی رحمت, اور اس نے کہا بس بول دے کہ اب میری طرف سے رحمت بھی ہے اور برکت بھی ہے اس کے لیے. اچھا کریں یہ مقام آل محمد ہے. انبیاء کے دوڑ میں گیا, انبیاء کے پیچھے پیچھے دوڑا, کوئی شفاعت کی آواز نہیں آئی, رسول کو پکارا نہیں پوچھا, لیکن جب آل محمد کا دامن پکڑا تو انبیاء نے بھی کہا یا خدا بخش دے, رسول نے بھی کہا بخش دے, آل محمد نے بھی ہاتھ اٹھا دیا تو در سے آواز آئی میری رحمت و برکت کا تقاضا ہے کہ اس کو جس طرح میں نے پیدا کیا تھا ویسے ہی اس کے حالت اولا میں پلٹا دے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. دیکھیں جنہوں نے بتایا ہے, اب میرا سوال آپ سے اتنا ہی ہے, یہ ہم کہاں دلائے پیدائشی تو نہیں آیا تھا یہاں, یا یہاں یہ جنہوں نے بتایا ہے انہی سے تو لا کے آپ کو سنایا میں نے, تو وہ تو ان کے حقائق کو جانتے ہیں نا. جب وہ بارگاہ خدا میں کھڑے ہوتے ہوں گے تو ان کی کیفیتیں کیا ہوتی ہوں گی. ان کے مقام بڑے بلند ہیں. اب ان کی نظر میں نماز کی اہمیت ہے کہ نہیں؟ عزیزو ابھی تک جو کچھ بیان کیا, میں فقط علی کی اس فضیلت تک لے جانا چاہتا ہوں آپ کو. ابھی تک جو کچھ بیان کیا یہ مقدمہ ہے اس بات کا, تمہید ہے, خالی ذہن میں رکھیے گا. اس مقام نماز کی عظمت کو جو آپ تک لے آیا ذہنوں تک, اس کو علی جانتے ہیں نا. ایسی نماز علی کیسے چھوڑیں؟ توجہ کریں آپ, کیا علی کبھی ایسی نماز چھوڑ سکتے ہیں؟ بتائیے مجھے, کیا کبھی علی چھوڑ سکتے ہیں ایسی نماز؟ وہ علی جو اپنے اللہ کے لیے عبادت کرنے کے سرنگوں ہیں ہم وقت, وہ کیا نماز کی اتنی عظمت جاننے کے بعد چھوڑ سکتا ہے؟ نہیں چھوڑ سکتا نا. لیکن اس کے باوجود پیغمبر کہہ رہا ہے کہ علی آج کی رات آپ میرے بستر پر لیٹ جائیں. کریں آپ, ایک شب میں علی 1000 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں, 1000 رکوع ہو رہے ہیں, 2000 سجدے ہو رہے ہیں میرے دوستو. اس کے بعد محمد کہہ رہے ہیں آج کی رات سو جا. علی نے پلٹ کے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ سو تو جاؤں لیکن میری نمازیں کیا ہوں گی. بڑے نمازی بن رہے ہیں. بھائی نمازی بنو مگر حقیقت نماز کے ساتھ, غیر حقیقت میں نماز کے نمازی بننا کوئی معنی نہیں ہوتا. یہ صورت کا دکھانا ہے, صورت کا دکھانا اور ہے, اور حقیقت عبودیت کا ظاہر کرنا اور. صلوات پڑھیں محمد والے. کہہ سکتے تھے نا یا رسول اللہ میں 1000 رکعت پڑھتا ہوں ایک شب میں سو تو جاؤں گا لیکن یہ 1000 رکعت کیا ہوگی. جو کریں آپ اور ملاحظہ فرمائیں, آپ اندازہ کریں کہ کتنی عظمت ہے. اور اگر یہاں تک آپ پہنچ گئے, اس شب میں علی لیٹ گئے اور ایک رات تاریخ بشریت علی میں کبھی اتنا نہیں سوئے جتنا آج کی رات سوئے ہیں. دیکھیے الفاظ میرے اس پر آپ غور کیجئے گا.
میں نے علی کی بشریت کی تاریخ بتائی ہے، ان کی تاریخ میں کبھی نہیں سوئے۔ وَإِلَّا اگر امامت علی کی تاریخ ہو تو نیند کا تصور ہی نہیں آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نمائندہ ہے اس کا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کا نمائندہ ہے۔ یہ ایک لمحے کے لیے اگر خوابیدہ ہو جائے تو نظام عالم کی اطلاع نہ پیدا کرے۔ اس کے معنی ہیں کہ ظاہری خواب اور ہے اور باطنی خواب اور ہے۔ نبی اور امام کو کبھی ظاہری خواب آنے کے باوجود کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی چیز محو ہو جائے۔ اس کو ہمیشہ سے یاد ہے، ہمیشہ رہے گی کہ اس لیے کہ حشر میں وہی جو ہے وٹنس ہے، وہی جو ہے گواہ ہے، وہی جو ہے شاہد ہے۔ بس عزیزو سوچو، ایک رات علی کے لیے کہا تم لیٹ جاؤ میری بستر پر، کہا بالکل لیٹ جاؤں گا، اور یہ نہیں فرمایا کہ میری نمازوں کا کیا ہوگا۔ بس میں فضیلت تک لے جانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ اندازہ کریں یہ 2000 سجدے ہوتے ہیں، ایک رکعت میں 2 سجدہ ہوتا ہے نا، تو 1000 میں 2000 سجدے ہو گئے، اور ایک میں ایک رکوع تو ہوتا ہی ہے کم سے، تو 2000 رکوع ہو گئے، اور ان کی عظمتوں سے آگاہ ہو گئے آپ کہ ان کی عظمتیں کیا ہیں۔ تو کم سے کم اب ہم سے نہ پوچھنا کہ نماز افضل ہے کہ محمد و آل محمد افضل ہیں۔ رسول کہہ رہے ہیں سو جاؤ۔ کس لیے سو جاؤں؟ اس لیے کہ میری جان بچ جائے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ تو اس کا مطلب روح محمد ان نمازوں سے کہیں زیادہ افضل ہے؟ نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں، ڈھیلے رہے آپ۔ اس کا مطلب ڈھیلا ہو جا رہا ہے معاملہ، ایسے نہیں۔ آپ سمجھے؟ آپ سجدہ وہ بھی آپ کا نہیں، یہ عام سجدہ میں بتا رہا تھا، یہ سجدہ نہیں، علی کا سجدہ۔ توجہ کریں آپ، علی کے سجدے میں کیا سرخاب کے پلٹنگے ہیں؟ اب وہ تو نبی سے پوچھئے، نبی نے فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ علی کی ایک ضربت خندق کے روز تمام زمین و آسمان پر جتنی عبادتیں ہو رہی ہیں ان ساری عبادتوں میں افضل ہے۔ بھئی آپ کا تذکرہ نہیں ہے تنہا کہ تمام مسلمان جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، ثقلین کی لفظ ہے، ثقلین میں ہر ذرہ ہے، مَا مِن شَيْءٍ إِلَّا أَن يُسَبِّحُ تَسْبِيحَهُ، اور کوئی ذرہ ایسا نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہا ہو۔ تو ثقلین کی عبادت ایک طرف اور علی کی ایک ضربت ایک طرف۔ ضربت کیا ہے؟ ضربت صرف ہاتھ کا ایک چکر ہی تو ہے، جو ایک ہاتھ کے چکر کا مقابلہ کائنات نہیں کر سکتی۔ بتاؤ علی کے وزن سجدہ کا کس قدر ہوگا؟ کوئی سجدہ اس وزن کے مانند ہوگا؟ ویسا سجدہ 2000 سجدہ علی نبی پر نثار کر کے نبی کی جان بچا رہے ہیں۔ اب بتائیں عظمت علی کہاں ہے اور عظمت نبی کدھر ہے، اور محمد و آل محمد ان تمام احکام سے کتنا بالا ہے۔ انہی کی وجہ سے یہ احکام ہیں، انہی کی وجہ سے یہ حکم ہیں۔ آپ دیکھیں یہ زندگی عظیم ہے، اسی زندگی کے تحت علی ابن ابی طالب کی زندگی چل رہی ہے، اور اسی زندگی کے نظام کے مطابق کائنات کو پیغام دیا جا رہا ہے۔ دنیا چاہے جتنا لکھے اور چاہے جتنا مٹائے، لیکن وہ نظام زندگی ایسا اللہ نے خلق کیا ہے ان کی کہ ان کا ہر کلمہ، ہر عمل، ہر فعل ایسا ہے کہ کائنات کے لیے شاہد بنا ہوا ہے اور ظاہر ہے اور واضح ہے لوگوں کے سامنے۔ دیکھیں حالت سجدہ میں وہ علی جس نے اپنے سجدے کو نثار کیا محمد کی جان بچانے کے لیے، وہ علی اپنی جان کو اسی سجدے میں نثار کر رہا۔ بس انتہا ہی تو ہے نا، محمد کی جان بچانے کے لیے سجدے کو نثار کیا اور اپنی جان سجدے کی حالت میں دیا، تاکہ دنیا جان لے کہ نماز کا قیام بھی ہمیں سے ہے اور نماز کی انتہا بھی ہمیں پہ ہے۔ ہمیں نماز کے قائم بھی کرنے والے،
ہمیں نماز کی انتہا بھی کرنے والے. آپ دیکھیں رات بھر ایسی گزر گئی کہ تاریخ یہ بھی لکھی ہے اور یہ بھی لکھا ملتا ہے کہ یہی ایک واحد رات ہے. وہ ایک رات تھی کہ جس میں کبھی اپنی زندگی میں اتنا نہیں سوئے، اور ایک یہ واحد رات ہے کہ کبھی اتنا جاگے بھی نہیں. توجہ کریں آپ، جتنا یہ ہے کہ بستر پہ جاتے ہیں اور اٹھ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد باہر نکل آتے ہیں، پھر ستاروں کو دیکھتے ہیں. کبھی محو گفتگو ستاروں سے ہیں، کبھی محو گفتگو کہکشاں سے ہیں، کبھی محو گفتگو تمام آثار قدرت کائنات سے ہیں، اور کبھی محو گفتگو ان پرندوں سے ہیں، ان جانوروں سے ہیں جو گھر میں پلے ہوئے ہیں، اور وہ جانور بھی نزدیک ہو رہے ہیں. کیوں؟ دیکھیے احساس انسان کو اگر ہو جائے تو بہت بڑی چیز ہے. جانور کو بھی احساس ہے کہ آج تک جو ساتھ ہے لگتا یہ ہے حالات یہ بتا رہے ہیں کہ اب یہ ہم سے بھی چھڑنے والا ہے. لہذا ان کی محبتوں کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی بے زبانی میں، اپنی اس زبان میں آ کے علی کی رضا کو کھینچ رہے ہیں. اے میرے والد کو، اے میرے مالک و وارث، مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے؟ اور علی ان کو بھی تسلی دے رہے ہیں کہ گھبراؤ نہیں، تمہارے ساتھ سلوک جیسا میں کر رہا تھا ویسے ہی سلوک ہوگا، اس لیے کہ جانشین ایسے چھوڑے. اللہ اکبر. جانوروں کی فطرت میں یہ ہے. عزیزو سوچو، جب جانور اتنا گھبرا رہے ہیں کہ ہمارا مالک و وارث آج بے چین نظر آتا ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ آج کے بعد سے شاید ملاقات نہ ہو، تو وہ بچے جو سینے پر پل رہے تھے اور جو وحی کی آغاز سے انتہا تک کا مطالعہ کر رہے تھے، ان کے علم میں تو ہوگا نا کہ میرا بابا کیا کر رہا ہے، آج میرا بابا کس طرح سے ہے. اس لیے بیٹی لے آ رہی ہے، بابا دودھ پی لیجئے، بابا یہ غذان تناول فرمائیے. کہا بیٹا کبھی دو نہیں کھایا بلکہ ایک ہی پہ اکتفا کیا ہے، نمک اور روٹی پہ اکتفا کیا. علی ابن ابی طالب نے وہ افطار کائنات کو نمونہ دکھا دیا کر کے یہ کیسے افطار کرتے ہیں. بیٹی کے اسرار پر بھی اختیار جو کیا تو اتنا ہی اختیار کیا کہ جتنا صرف علی سمجھ سکتے ہیں کہ زندگی کے لیے ضرورت ہے. بھائی اتنے میں جتنے میں زندہ رہوں گا اس سے زیادہ نہیں کھا سکتا ہوں. عزیزان گرامی، اس کے بعد شب کی جب تاریکی چھانے لگی تو علی ابن ابی طالب محو گفتگو الہی ہوئے، مناجات پڑھنے لگے. بار الہا میں کہوں گا مولا یہ اخلاص مجھے اولے دن بھی دکھا تھا کہ جب غار حرا میں نبی جاتے تھے اور عبادت کیا کرتے تھے تو وہاں پر علی بھی گنگناتے تھے. کسی شخص نے پوچھا کہ یا علی کیا عبادت کرتے تھے تو فرمایا میں اپنے خدا کی بارگاہ میں ایک مناجات کرتا تھا کہ معبود تو اپنے اس جانشین کو محفوظ رکھ تاکہ کائنات میں یہ تیرے نام کو پھیلائے. اقیم صلاۃ، تم نماز کو قائم کرو، لذکر، میرے ذکر کے لیے. علی ابن ابی طالب، خاندان علی ابن ابی طالب نے اللہ کے ذکر کو قائم کیا. عزیزو وہ کیفیت ہے کہ جب گھر سے نکل رہے ہیں تو ایک جملہ یہ ملا مجھے کہ جا رہے ہیں صبح کے وقت، زینب بھی اپنے مسلح پہ ہیں، ام کلثوم بھی اپنے مسلح پہ ہیں، حسنین بھی اپنی عبادت میں مشغول ہیں، مگر جاتے وقت ایک ہی فقرہ کہا کہ بچوں ہم مسجد تک جا رہے ہیں. ظاہر ہے کہ ابھی بچے بھی آئیں گے مسجد لیکن بیٹیاں نہیں آئیں گی، کیوں یہ کہ ان کی نماز ان کے حجرے میں ہی وہ اعلیٰ درجے کی نماز ہے جو امام کے وقت کے پیچھے پڑھنا ہے. حکم یہی ہے کہ یہاں پڑھو، لہذا بیٹیاں وہی ہیں. باپ کو خدا حافظ کہہ دیا اور یہ معلوم ہے کہ باپ زندہ جا رہا ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ باپ زندہ آئے گا، لیکن اس کے بعد بھی بے چینی ہے. بس میرا دل چاہتا ہے پوچھوں بی بی زینب آج باپ کو رخصت کر رہی تھی تو آپ میں اتنی بے چینی نظر نہیں آئی، لیکن کل جب عصر عاشور حسین غریب کو رخصت کریں گی. عزیزو ایک رخصتی یہاں ہے کہ باپ نے کہا خدا حافظ تو بیٹیوں نے دم در تک کہا کہ خدا حافظ، آگے کچھ نہیں کہا. لیکن جب عصر عاشور حسین نے پکارا یا زینب ام
کلثوم علیکہ منی السلام. تو زینب آگے بڑھی، کہا ماں جائے آپ نے گلے کا بٹن کھول دے. اللہ اکبر. اندازہ کریں آپ، اور اس وقت کا جو منظر ہے. پوچھا کیا کرو گی؟ کہا ماں نے کہا تھا جب حسین آخری سلام کرے تو میری طرف سے بوسہ لے لینا. جزاکم ربکم خیر الجزا. عزیز و مولا جاتے ہیں، روایات کے مطابق اس شقیق القلب کو اٹھاتے ہیں کہ جو نماز پڑھنے کے لیے لیٹا ہے، اور پھر اذان فرماتے ہیں. اور جب نماز صبح ادا کر رہے ہیں، روایت مشہور کے مطابق تو نظام عالم میں خلبلی مچی. ایک مرتبہ ایک صدا کوفے کی پشت پر آئی، الا قتل الحسین، الا قتل علی ابن ابو طالب، الا قتل امیر المومنین، الا قتل علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب قتل کر دیے گئے. بھئی یہ آواز جو اٹھی اور زینب کے کان میں پہنچی، پکارا بھیا حسن. دوڑے بچے، آج بچے یتیم ہو رہے ہیں. عزیزوں جب دوڑ کے مسجد میں پہنچے تو ایک منظر دیکھا کہ امام وہ وقت محراب میں لیٹا ہے، مٹی اٹھا اٹھا کے رکھ رہا ہے، آواز دے رہا ہے، فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اور بچے اس کو صحیح کیے، اشارہ فرمایا. امام حسن نے نماز تمام کی. عزیزہ تمام گھیرا لگ گیا. میں اتنا کہوں گا اصحاب امیر المومنین سے کہ آپ بتائیے، آپ قریب تھے، اپنے مولا کو دیکھ رہے ہو، بات کر رہے ہو، گفتگو کر رہے ہو، اور سب مل کے اٹھا رہے ہو، مدد کر رہے ہو. لیکن ایک غریب ہوگا جو عصر عاشور جب ظالم سینے پہ ہوگا، فنظر یمیناً و شمالا، کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا، ارے کوئی نظر نہ آیا. پکارا اے عباس، دوڑو بھائی تمہارا ذبح ہو رہا ہے. ایک بہن ہے، کبھی چلے زینبیہ پہ اور کبھی دوڑ کے خیمے میں آواز آئی الا قتل الحسین، الا ذبح الحسین. بچے صحیح آواز آئی. زینب نے پردہ ہٹایا، اپنے بھتیجے سے کہا اے سید الساجدین اٹھو. بس سید الساجدین نے دیکھا تو باپ کا سر نوکے نیزہ پہ تھا. آواز السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اللہم انی اسألک بحق فاطمہ وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها ان تصلي على محمد وعلى له تجاوز محمد وعلى محمد معبود بناہان کبیرہ و صغیرہ عفو فرما. بارے اللہ نیک اعمال کی توفیق بارے اللہ اس عبادت کو قبول فرما. بارے اللہ جہاں جہاں محبان آل محمد ان کا حفظ امان میں رکھ. معبود روضہ مقدس کی حفاظت فرما. بارے اللہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد تمام مریض شفا، تمام مریض جہان میں ان کو شفا عاجل کامل فرما. خصوصاً جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. بارے اللہ ہمارے امام کو ظہور جلد از جلد فرما، ان کے اصحاب انصار میں شمار فرما. اللہم تقبل من الدعا ما تنفع. یا علی مولا